बग़ैर वज़ू किए आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों, पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान ज़रूर सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर वज़ू आयतल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों से क्या फ़रमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयतल कुर्सी है जो कुरान करीम की तमाम आयात से अजीम आयात है और जिसकी बड़ी फ़जीलत सही हदीस से साबित है। ये अल्लाह ताला की सफ़ात, जलाल, इसकी आला शान और इसकी कुदरत और अज़मत पर मबनी निहायत जामा आयत है। सैयदना अबू बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयत अल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सदका फ़ितर की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। तो एक रात को एक आने वाला आया और उसने अपने कपड़े में खाने वाली चीज़ें भरना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज, एयालदार और सख्त हाजतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह ही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अपनी रात के कैदी का हाल तो सुनाओ। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसने कहा कि वो सख्त हाजतमंद और अयालदार है तो मैंने रहम करते हुए उसे छोड़ दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। अब मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई दोबारा आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दे दी थी कि वो दोबारा आएगा। सो मैं चौकन्ना रहा। चुनाचे वो आया और उसने अपने कपड़े में खुराक डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत मोहताज हूँ और मुझ पर अहलो अयाल की ज़िम्मेदारी का बोझ है। अब मैं आइंदा नहीं आऊँगा। मैंने रहम खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, अपने कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, उसने सख्त हाजत और अहलो अयाल की ज़िम्मेदारी के बोझ का जिक्र किया तो मैंने तरस खाते हुए उसे फिर छोड़ दिया। आपने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैंने तीसरी बार उसकी घात लगाई तो फिर आया और उसने अपने कपड़े में खाने की अशिया डालना शुरू कर दी। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। बस ये तेरी तीसरी और आखिरी दफ़ा है। तू रोज़ कहता है कि अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वादा करने के बावजूद फिर आ जाता है। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रात की कैदी का हाल सुनाओ। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा था कि वो मुझे कुछ ऐसे कलमात सिखाएगा जिससे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा देगा। तो ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आपने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज़ की। उसने मुझसे कहा, जब बिस्तर पर आओ तो अव्वल आखिर तक मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो उससे सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। अब सहाबा करम खैर भलाई के सीखने के हद दर्जा शाइक थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे बात तो सच्ची की है, हालांकि वो तो खुद झूठा है। ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रातें किससे बातें करते रहे हो?
میں نے عرض کی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ، ہر ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کا نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں واہ العلی العظیم یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل ترین آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخل کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اسے اکیلی آیت مبارک کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے ایک ہی بار میں اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی حی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کی آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہیں سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا
سچشمہ ہے اور ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کے پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائی ہوئی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اسی کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کی الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آئیے اب ہم جان لیتے ہیں آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو بھی آسمانوں پر ہے اور جو بھی زمین پر ہے سب اللہ کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کی اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں اور اسے بھی جو ان سے اوجل ہے۔ بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت پر دشواری نہیں، وہ بلند اور عظیم عظمت والا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ انسان دنیا کی برائیوں سے دور رہتا ہوگا اور اللہ اسے برے کاموں کو کرنے سے بچاتا ہے اور اس کو نیکیوں کا کرنے کی راہ میں بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو شیطان اور بری چیزیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں۔ جس بھی اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو تو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوف کو دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پورے دن اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کی جماعت کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت
माना कर सकती है। चुनाचे हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से बजज़ मौत के कोई चीज़ माना नहीं है। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना मसनून है और हदीस में इसके बड़े फ़ज़ाइल वारद हुए हैं। चुनाचे एक हदीस में है, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े वो अगली नमाज तक अल्लाह ताला के ज़िम्मे में होता है। इस तरह एक हदीस वारद है कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने से सवाए मौत के कोई चीज़ मना नहीं। नाज़रीन, हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान हर बीमारी की शफा है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने कुरान में जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। और साथ ही में फरमा दिया कि ये ज़ालिमों के लिए रहमत और शफा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक हमें फ़ायदा क्यों नहीं देता। तो इस हवाले से हमारे एक बहुत बड़ी गलती है जिसका इर्तिकाब तकरीबन हर कोई करता है। इसी वजह कुरान पाक का फ़ायदा नहीं होता। अब आयतुल कुर्सी को ही ले लें, अगर इस आयत को, जो कुरान पाक की सबसे अज़मत वाली आयत है, कोई गलती के साथ पढ़ेगा तो बेशक लाखों मर्तबा पढ़ ले, ये गलती करेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। ये गलती क्या है, इस पर बात की जाएगी। नाज़रीन, तमाम नबियों में ऊंची शान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तमाम किताबों में ऊंची शान हमारी किताब यानी कुरान पाक की शान है, और शान वाली किताब की तमाम आयत में जो ऊंची शान और अज़मत वाली आयत है वो आयतुल कुर्सी है। जैसा कि अबू मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंज़र, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। नाज़रीन, इस रवायत से इस आयत की शान का अंदाज़ा ही हो जाता है। इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। रवायत में आता है कि इस आयत में अल्लाह ताला का इसम आज़म है, और इसम आज़म के ख़ुसूसियात ये हैं कि जब इसके ज़रिए अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक कबूल फ़रमाता है। और आयतुल कुर्सी के बारे में हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है, और उसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फ़ासला होता है। नाज़रीन, अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि क्या वो जन्नत में जाना चाहता है तो उसका जवाब हमेशा इसी असबात में ही आएगा। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की ये फजीलत बतलाई है कि अगर इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बंदी से पढ़ा जाए तो मरते साथ ही वो शख्स जन्नत में जाएगा। लेकिन फ़जील तो तब ही हासिल होगी जब हम वो गलती नहीं करेंगे जिसका तज़किरा वीडियो के आगाज़ में हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो गलती क्या है। नाज़रीन, अक्सर लोग जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो बग़ैर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू कर देते हैं। आप आयतुल कुर्सी को अगर लाख बार भी बग़ैर आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के पढ़ो तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। एक बार शुरू में आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस ए रसूल मुकरम, जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। यहाँ अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि जब कुरान पाक पढ़ें तो अल्लाह की शैतान मरदूद से पनाह तलब कर लें, यानी आउज़ बिल्लाह पढ़ लें। यानी कुरान पाक के अंदर ख़ुद अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म देता है कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो आउज़ बिल्लाह पढ़ो। अब ख़ुद ही सोच लीजिए कि कितने लोग हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले आउज़ बिल्लाह पढ़ते हैं। नाज़रीन, आपने ये गलती
نہیں کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ کریں جو قرآنی آیت کا ہو یا آیت کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ ناظرین، مذکورہ آیات کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تم کو دعام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو؟ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ زائل ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی مذکورہ آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں، تو آپ سب بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں، اور اگر آپ کوئی آیت الکرسی یا آیت الکریمہ یا کوئی بھی دوسرا وظائف کرتے ہیں تو پہلے وضو کر لینا مسنون ہے، ضروری نہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے پاک صاف ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔